درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی دو جگہوں سے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تمام انسانوں کو فتنے کی حالت میں اور فتنے کے موقع پر کیسے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور کیسے انسان کو اپنے اللہ کی پناہ میں جانا ہے، اس کا طریقہ قرآن مقدس میں ہم سب کو سکھایا گیا. میرے محترم دینی بھائیوں، آج کل اگر انسان پر کوئی حالات آ جاتے ہیں، کسی معاملے میں اگر اسے کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انسان دوڑا دوڑا اس آدمی کے پاس جاتا ہے جو آدمی پہلے اس معاملے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ میرے بھائی، جب تمہارے اوپر ایسے حالات آئے تھے، کیا تمہیں ہمارے جیسے کسی معاملے میں مشورے کی ضرورت پڑی تھی، تب تم نے کیا کیا تھا؟ اور اس سے پوچھ کر اپنا آگے کا راستہ، اپنے آگے کا لائحہ عمل انسان طے کرتا ہے. مسلمانوں کے پاس رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن جیسی بہترین کتاب اور اسلام کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا موجود ہے، اور گائیڈ لائن کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو ہمارے پاس موجود ہے. چنانچہ انسانوں کو جب بھی وہ کسی حالت میں آئے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، انسانوں کو فوراً اپنے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم متوجہ نہیں ہوتے، یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے. میرے بھائی، قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا پورا دور ہمارے سامنے موجود ہے. آج کے تازہ ترین حالات کو اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں گے، ملائیں گے، مقابلہ کریں گے، تو بہت ساری سملیرٹی ہم سب کو اس میں نظر آئے گی، بہت ساری ایک جیسی چیزیں ہم سب کو نظر آئے گی. اس میں سے 3 اگزامپل کے طور پر میں آپ کو باتیں بتاؤں. آج کے زمانے میں ہم سب ہندوستان میں بستے ہیں، ہمارے ملک کا مسلمان اقلیت میں ہے، کم ہیں دیگر لوگوں کے مقابلے میں. مکہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے آپ کے صحابہ یہ گنے چنے تھے، اقلیت میں.
اور محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والے اسلام کے دشمن مکہ المکرمہ میں بہت زیادہ تھے. ایک تو یہ چیز ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ایک جیسی نظر آتی ہے. دوسری چیز، آج کے زمانے میں جیسے کہ کچھ نام نہاد لوگوں نے مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا ہے. مکی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو مکہ کے لوگوں نے محمد رسول اللہ اور آپ کے ماننے والوں کا جینا مکہ المکرمہ میں دشوار کر دیا تھا. اور اتنا دشوار کر دیا تھا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اتنا دشوار کر دیا. تو میرے بھائیوں، کتنی چیزیں ایسی ہیں، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ مکی دور میں چلے گئے. آج ہم لوگ جس حالات میں جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کا اگر کمپیئر کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے اس زمانے کی زندگی کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ابھی مکی دور میں ہیں. اگر ہم ابھی مکی دور میں ہیں تو ہمیں اس زمانے میں کیا کام کرنا چاہیے؟ تو ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کی سیرت مبارکہ موجود ہے. اٹھائیے، آپ آئیے، قرآن سے قریب ہو جائیے، محمد رسول اللہ کی سیرت سے ایک سبق لینے کے لیے تیار ہو جائیے اور دیکھیے کہ ایسے پرفتن حالات میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وہ کون کون سے کارنامے انجام دیے تھے. اگر ہم بھی وہ کارنامے اس زمانے کے اندر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی فتح اور نصرت کے راستے ہمارے لیے بھی کھول سکتے. تو وہ 3 کام تھے میرے بھائی. آج ہم سب کو وہی 3 کام کرنے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو 3 کام کیے تھے وہ 3 کام آج ہمیں بھی اس دور کے اندر کرنے. سب سے پہلا کام محمد رسول اللہ نے جو کیا وہ وحدت، اتحاد امت، اتحاد اور اتفاق کا کام کیا. اور آپ 13 سال کی مکہ المکرمہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے میرے بھائی، اور دیکھیے میرے بھائیوں، ہم آپ سے مؤدبانہ یہ التماس کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی کو آپ پڑھیے. آپ کون سی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے موجود ہے. اسلامی لٹریچر جس زبان میں آپ چاہتے ہوں گے آپ کے پاس وہ لٹریچر موجود ہے. آپ پڑھیے، 13 سال کی مکہ المکرمہ کی زندگی کو آپ پڑھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کا کام کیا، امت کو جوڑنے کا کام کیا. آپ کی 13 سال کی زندگی میں آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ محمد رسول اللہ یا آپ کے ماننے والے صحابہ سے ایسا کوئی کام ہوا ہو جس کام کی وجہ سے امت میں توڑ پیدا ہوا. ایک بھی آپ کو نہیں ملے. ہاں، آپ کو ایسے کام ایک نہیں انگنت ملیں گے جس کام سے محمد رسول اللہ نے امت کو جوڑا ہے. چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، تو جب طائف تشریف لے جا رہے تھے مکہ والوں کو پتا تھا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، محمد رسول اللہ ہم سے مایوس ہو چکے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے اب انہوں نے طائف کا رخ کیا ہے، شاید کہ طائف والے ان کی بات مانیں. تو لوگوں نے آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، پھر بھی آپ طائف تشریف لے گئے. طائف تشریف لے جانے کے بعد طائف والوں نے کیا معاملہ کیا میں پہلے کتنی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں اور آپ خود جانتے کہ طائف والوں نے آپ کو کتنا ستایا. جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، مکہ کے باہر ایک باغ میں ابھی آپ تشریف لا رہے تھے، آپ کے کپڑے خون سے آلود تھے. بدن پر جسم مبارک کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جگہ جگہ پر زخم آئے ہوئے تھے لوگوں کے پتھر مارنے کی وجہ سے. اور ایک طائف کا لمبا سفر کر کے آپ تشریف لا رہے تھے جس کی وجہ سے گرد و غبار کے اندر آپ خود آلودہ تھے.
اس سے بھی بڑی بات یہ اللہ کے رسول کو اتنا بھاری نہیں پڑ رہا تھا، اس سے بھی بڑی بات جو بھاری پڑنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اب میں مکہ میں جاؤں گا تو مکہ والوں کو تانا دینے کا اور موقع مل جائے گا۔ کیوں؟ طائف گئے تھے اپنی دین کا کام کو لے کر، طائف والوں نے تو آپ کی بات تو سنی نہیں بلکہ آپ کا یہ حال کیا، ہم نے تو آج تک آپ کو اتنا نہیں مارا تھا۔ یہ تانا آپ کو ستا رہا تھا اندر سے۔ تب وہ ایک آدمی جو مکہ کا سردار تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو گلے سے لگایا اور کہا کہ کون ہے ستیہ ناش ہو، برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے عبداللہ کے بیٹے کا یہ حال کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا تھا، اس لیے اس نے یہ کہا کہ برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے عبداللہ کے بیٹے کا یہ حال کیا ہے، اور کہا کہ محمد میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ اور اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، گاؤں کا چھوٹا آدمی بھی باہر سے آنے والے مہمان کو اگر پناہ دے دے تو چاہے اس نے کتنا ہی بڑا جرم کیا ہو، گاؤں کا چودھری بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ گاؤں کا چودھری بھی اس بات کی قدر کرتا تھا کہ ہمارے گاؤں کے بچے نے اس آدمی کو پناہ دی ہے، اب اس کی پناہ کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ تو قبیلے کا ایک سردار تھا، چھوٹے قبیلے کا چھوٹا سردار تھا، لیکن اس نے محمد رسول اللہ کو پناہ دی اور کہا کہ آپ آئیے میرے ساتھ مکہ میں داخل ہو جائیے، میں آپ کے گرم دودھ کا انتظام کرتا ہوں، آپ کے زخموں کے دھونے کا انتظام کرتا ہوں، اور میں آپ کو اپنی پناہ کے اندر لیتا ہوں، لہذا مکہ کا کوئی آدمی آپ کو ستائے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی پناہ کو قبول کر لی۔ کیوں؟ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، ڈیپ میں جائیں گے اور معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے پیچھے بھی اللہ کے رسول اتحاد امت کے تحت کام کر رہے تھے۔ یہ آدمی اگر مسلمان ہو گیا میرے اخلاق کی وجہ سے تو اس کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے میرے پیچھے آ جائے اور اسلام کی طاقت مضبوط ہو جائے گی۔ اتحاد امت بہت بڑا کام ہے میرے بھائی۔ 13 سال تک آپ نے مکہ والوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا، طائف کی تکلیفوں کو برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا۔ آپ نے ان کی طرف سے جو بھی ایکشن ہوا اللہ کے رسول یا صحابہ نے اس کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا، پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بہادر قوم تھی عرب قوم، بڑی بہادر قوم تھی، وہ ایک تماچے کا جواب 10 تماچے سے دینا جانتی تھی۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صحابہ طاقتور صحابہ تھے، وہ چاہتے تو مقابلہ کرتے اور اس کا جواب دیتے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں تھی، کوئی جواب نہیں دے۔ کیوں؟ مجھے 13 سال کی اس محنت کے اندر وحدت امت چاہیے، امت کا اتحاد چاہیے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یا میرا بدلہ لینے کے لیے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اتحاد امت کا کام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کی یہ ٹاپک اتحاد امت پر نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 کام کیے تھے، آج کے اس دور میں ہمیں وہ 3 کام کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام وحدت امت کا ہے، امت کو جوڑنے کا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بڑی التجا کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی آؤ بھگت کے ساتھ ہم یہ آپ کو میسج دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں۔ آپ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام اپنی کوشش تک، اپنی حد تک آگے پھیلائے کہ ہم سب کو اتحاد امت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جھگڑنا نہیں ہے۔ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، فلا اور اس طرح کے ناموں کے اوپر ہمیں جھگڑنا نہیں ہے، ہمیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور اتحاد امت کا ثبوت دینا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو کرنے کا کام ہے، یہی کرنے کے کام ہے اور یہی سمجھنے کے کام ہے، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستانوں تک باقی نہیں ہوگی، داستانوں میں کوئی تمہیں یاد بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کرنے کا کام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکہ المکرمہ کی زندگی میں کیا تھا،
آج کے اس دور میں ہمیں کرنے کے کاموں میں پہلا کام یہی ہے، اتحاد امت. اور دوسرا کام، میں مختصر اپنی بات کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے دعوت. جو چیزیں آپ جانتے ہیں، چاہے آپ نماز جانتے ہیں، جو دین آپ جانتے ہیں اپنی تک محدود نہ رکھیں، اس دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو نہیں جانتے، جو بیچارے دین سے کورے. اللہ نے آپ کو اتنا دین دیا ہے کہ جس دین کی روشنی میں آپ حلال اور حرام کی پہچان کر سکتے ہیں، جس دین کی روشنی میں آپ انسانیت کسے کہتے ہیں، بینگ ہیومن کس کو کہا جاتا ہے، انسانیت کا درس کیا ہوتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ آپ نہ جاننے والوں تک پہنچائیں. دین صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے دین کو کچھ چیزوں تک محدود کر دیا. 5 وقت کی نماز پڑھ لی، صبح شام تھوڑی سی تسبیح پڑھ لی، تسبیح گھما لی، روزے رمضان آیا روزے رکھ لیے، کچھ زکوٰۃ دے دی، بس اسی چیز کو ہم نے دین تک محدود کر لیا ہے. دین اتنا نہیں ہے جتنا دین ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج دینا، یہ تو قرآن کریم کے مشکل کے 5 پاروں کے اندر ہے. بقیہ 25 پاروں میں، قرآن کریم کے 25 پاروں میں جو دین رکھا ہوا ہے وہ دین کہاں ہے ہمارے اندر؟ معاملات کا دین، معاشرت کا دین، آپس میں زندگی گزارنے کا دین، وہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ اگر ہے، جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اور عمل کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں تو دوسروں تک پہنچاتے نہیں. لہذا میرے بھائی، دوسرا کام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی مکہ المکرمہ کی زندگی میں کیا، وہ یہی دعوت کا کام تھا. پھیلایا لوگوں تک. ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک آدمی آ کے شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ، وہ شکایت کرنے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن جانتا ہے کہ مکہ کی زندگی میں اگر کوئی اچھا اور کوئی بہترین آدمی، انصاف پسند کرنے والا کوئی آدمی ہے تو محمد بن عبداللہ. چلو اس کے دروازے پہ جاتے ہیں. آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عین دوپہر کا ٹائم، دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے، یا محمد، ایک آدمی نے میرا سامان لوٹ لیا ہے، میں بیچنے کے لیے آیا تھا مکہ میں مکہ کے باہر کا رہنے والا ہوں، کچھ سامان لے کر میں بیچنے کے لیے آیا تھا، ایک آدمی نے میرا سامان لوٹ لیا ہے. یہاں ڈھونڈنے سے پتا چلا ایک ہی آدمی ہے جو میرے اس ظلم کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ آدمی ہے محمد بن عبداللہ، اس لیے میں نے آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیل اللہ فرمانے جا رہے تھے. قیل اللہ دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں. آپ وہاں جا رہے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، کرتا پہنا اور فوراً ان کے ساتھ گئے، چلیے میں آتا ہوں. جا کے پتا چلا تو سامان لوٹنے والا ابو جہل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ تم نے وہ کام کب سے شروع کر دیے جو ہمارے خاندانوں میں کبھی پائے ہی نہیں جاتے تھے. ارے ہمارے خاندانوں میں تو مسافر کا اکرام کیا جاتا ہے، باہر سے آنے والے کے کھانے اور پینے اور رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے. ارے تم نے وہ کام کب سے شروع کر دیے لوگوں کو لوٹنے کا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین دھوپ میں وہاں پر کھڑے رہے جب تک کہ آنے والے اس مسافر کا سامان واپس نہیں دلوا دی. اور یہ بھی ایک دعوت اور دین کا کام ہے میرے بھائیوں، یہ بھی دین کا کام ہے. آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنی گاڑیاں درست کر کے اگر آتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی وجہ سے، آپ کی بائک کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک دین کا کام ہے. بہت سارے دین کے شعبے ہیں جس پر آپ عمل کیجئے، جانیے، اور جو نہیں جانتے ہیں، جو عمل کی طرف نہیں آتے ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچائیے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی میں کیا، وہ کام آج کے زمانے میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا کام ہے میرے بھائی، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، یہ کرنے کے کام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. میں آج کمپیئر کر رہا ہوں ہمارے آج کے حالات کو 13 سال کی مکہ کے حالات کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں، اور ان 3 حالات کمپیئر کرنے کے بعد جو کرنے کے 3 کام نتیجے کے طور پر نکلے ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جس میں پہلی بات میں نے پہنچائی آپ کو وحدت امت کو جوڑنے کا کام. دوسرا دین کی دعوت جو آپ جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیے. اور تیسرا کام خدمت خلق.
اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے میرے بھائی، کبھی دوسرے کے لیے جی کر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے آپ. اور بڑی افسوس کی بات، بھروچ سے لے کر بمبئی چلے جائیے آپ، راستے میں کتنے اسٹیشن آتے ہیں. ارے ہم کسی اور اسٹیشن کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے اسٹیشن کی بات کریں. ہمارے اسٹیشن پر مسافرین کے بیٹھنے کے لیے جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کرسی پر آپ کو مسلمان کا نام ملتا ہے کہ اس نے کوئی ایک کرسی خریدی ہو اور جا کے ریلوے منترالیہ سے یہ بات کی ہو کہ ہم بھی مسافرین کے لیے کرسی لگانا چاہتے ہیں، ہم بھی یہاں پر کونے میں ایک پرب بنانا چاہتے ہیں مسافرین کے پانی کے لیے. افسوس کی بات، کڑوی ہے، سننی تو پڑے گی آپ کو. افسوس کی بات، محمد پورہ جو ہمارا علاقہ ہے، مسلمان رہتے ہیں وہاں پر الحمدللہ، گرمیوں کے زمانے میں پانی کی پرب جو وہاں پر لگتی ہے وہ کوئی غیر آ کے لگاتا ہے. کتنی افسوس کی بات، کوئی غیر آ کے، وہ تو اچھا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا بدلہ دے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ان کو بدلہ دے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہم کہاں سو گئے میرے بھائی، ہم کہاں سو گئے؟ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جن علاقوں میں ہماری دکانیں ہیں، جن علاقوں میں کسٹمر ہماری دکانوں پر آتے ہیں، ان کسٹمروں کا پانی پینے کا انتظام کوئی اور آ کے کر رہا ہے اور ہم صرف پیسہ کمانے میں پڑے. یہ افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے. پانی کی پرب ہم کیوں نہیں لگاتے؟ یہ کام کوئی اور کیوں کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، مکہ المکرمہ کی زندگی میں کچھ صحابہ مکہ کے باہر جو مین روڈ نکلتا تھا، جس کو آپ ہائی وے کہہ سکتے ہیں، وہاں پر کچھ صحابہ پانی کے مشکیزیں لے کر کھڑے رہتے تھے تاکہ مسافرین کو پانی پہنچانے کا انتظام کیا جائے. یہ بھی ایک دین ہے. اور اسلام، مسلمان بادشاہوں کی آپ پوری تاریخ کو پڑھیے. جس زمانے میں دولت آباد بسایا جا رہا تھا اورنگ آباد کے قریب میں، دولت آباد بسانے سے پہلے اس زمانے کے مسلم بادشاہ نے دہلی سے لے کر دولت آباد تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پورے راستے کے اندر، راستے کے دونوں طرف بہترین درخت لگائے تاکہ مسافرین کے چھاؤں کا انتظام ہو سکے. بہترین پانی کے پرابوں کا انتظام کیا تاکہ مسافرین کے پانی پلانے کا انتظام ہو سکے. مسافرین کے گزرنے کے لیے، مسافرین کے رہنے کے لیے آج کے زمانے کی طرح گیسٹ ہاؤس کا انتظام کیا اور ہر وقت وہاں پر باورچی موجود رہتے تھے تاکہ مسافرین کو کھانا پکا کر کھانا چاہے تو ان کے لیے وہاں پر سہولت موجود. یہ تمام کام کرتے تھے مسلمان، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے رکھا. لیکن جب مسلمان خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، اس کو خود اپنے آپ کو سنوارنے سے فرصت نہیں ملی، اس کو خود پیسہ کمانے سے اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے سے فرصت نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اب تم حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ تمہارے اس دھڑکتے ہوئے دل میں انسانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اترو نیچے، ہم کسی اور قوم کو وہاں پر بٹھا دیتے. پھر وہ قوم آ کر تمہارے ساتھ کیا تماشائی معاملہ کرے گی، پھر آپ اللہ سے شکایت مت کرنا. میرے بھائی یہ کرنے کے کام ہیں، آگے آئیے. سماجی کام، رفائی کام کرنے کے اندر آگے آئیے، سوشل ورکر کے کام کرنے میں آپ آگے آئیے اور لوگوں کی مدد کیجیے. کسی اور کے لیے کوئی کام کر کے دیکھیے. اور خدائے پاک کی قسم کھا کر کہتے ہیں، جو انسان دوسروں کے کام بنانے کے اندر لگ جاتا ہے، اس کے گھر کے کام بنانے کا انتظام اللہ غیب سے فرما دیتے. میں تو ایسے کتنے آدمیوں کو جانتا ہوں جو ہمیشہ کبھی کسی کے لیے دوڑتے ہیں، جب ان کو اپنے گھر کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کام غیب سے نکال دیتا ہے. اسی لیے سوشل ورکر بنیے، کام کیجئے، رفائی کام کرنے کے لیے آگے آئیے. اور گرمیوں کا زمانہ آئے تو آپ اپنی آفس کے لیے، اپنی دکان کے لیے ایک کولر پانی کا منگواتے ہیں تو اپنی دکان کے باہر ایک کولر ضرور پانی کا منگوائیے. مسافرین اور آنے جانے والوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کیجیے. گرمی ہے، ان گرمی کے زمانے میں جب کوئی آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور اس کے منہ سے چاہے وہ آپ کو دعا نہ نکلے لیکن اس کے جگر کو جو آرام پہنچتا ہے، خدا کی قسم وہ اس کی جگر سے نکلا ہوا وہ آرام آپ کو عزت کے کون سے میناروں تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے کبھی اور لوگوں کے لیے بھی جی کر دیکھیے، آگے آئیے، کام کیجئے. خدمت خلق کا یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا. ہم کسی اور کے لیے جینا ہی نہیں چاہتے، اپنے گریبان سے باہر نکل کر اپنے پڑوس میں کسی اور کے لیے سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں.
لہذا میرے بھائی کسی اور کے لیے جی کر دیکھیے، لوگوں کے کام آئیے اور کام کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو خلا ہے، ہمارے ابنائے وطن اور ہمارے جو برادران وطن ہیں، جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک طرح کی جو دوریاں پیدا ہو گئی ہے، جو خلا پیدا ہو گیا ہے، یہ کھائی کسی اور نے نہیں کھودی ہے، یہ ہم نے ہی کھودی۔ لہذا اس خلا کو پور کیجئے، ان کھائیوں کو پور کر دیجئے، آگے آئیے، ایک دوسروں کی مدد کے اندر آگے آئیے، آگے بڑھیے، آگے کام کیجیے، یہ کرنے کے کام۔ مسلمان صرف بڑے بڑے جلسے جلوس میں لگ گیا۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک جو اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، کاش ہم نے ان 3 چیزوں پر کام کیا ہوتا جو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ المنورہ کی 10 سالہ زندگی، مجموعی طور پر 23 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اور اس میں سے جو خاص طور پر یہ 3 بڑے کام ہیں، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے یہ کام کرنے کے اوپر اگر دھیان دیا ہوتا تو آج مسلمان تباہی کے جس دہانے کے اوپر جا کر کھڑا ہے وہاں پر وہ کھڑا نہ ہوا ہوتا۔ پھر یہ کہ خود اپنی بیداری، اپنی جاگرتی کو لے کر، پولیٹیکل سسٹم کو لے کر مسلمان جتنا ناواقف اور نااہل ہیں، اور خاص طور پر گجراتی مسلمان جتنا ناواقف اور نااہل ہے، اتنا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ ہمارے نوجوانوں کو بلائیے، ان سے مل کر بات کیجئے، کیسے قاعدہ پاس ہوتا ہے، کون ہوتا ہے ایم ایل اے، کون کس کو چن کر بیچتا ہے، کس طریقے سے سرکاری نظام میں کام کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان کو پتہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات بتاؤں، جب ہم لوگ دیوبند میں پڑھنے کے لیے گئے 2002 کے فسادات کے موقع پر، میں دیکھتا تھا یو پی اور بہار کے چھوٹے چھوٹے سے بچے فجر کے بعد جب تک کوئی اردو، ہندی یا جون سا بھی پیپر ہو، جب تک وہ لوگ پیپر نہ پڑھے تب تک ان کو وہ چائے ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتی تھی۔ پہلا پیپر ہوتا تھا اور ہمارا گجراتی بچہ فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا، یا چائے کے ساتھ کیا کیا ناشتے کا انتظام کیا جائے، گجراتی بچے اسی کی فکر میں پڑے۔ لیکن یو پی اور بہار وغیرہ کے بچوں کو یا دیگر اسٹیٹ کے بچوں کو ہم دیکھتے تھے، فوراً ان کے ہاتھ میں فجر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی وہ آئے، ان کے ہاتھ میں اخبار ہے، ملک کے تازہ ترین حالات سے وہ لوگ واقفیت رکھتے تھے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں۔ ان کے مدرسوں میں، ان کی کالجز میں، ان کے اسکولوں کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر ہندوستان کے تقریباً تمام زبانوں کے اخبار اور تمام زبانوں کے میگزین وہاں پر موجود ہوتے تھے، تاکہ ہندوستان کے تازہ ترین حالات سے، پولیٹیکل نظام، پولیٹیکل سسٹم سے ہمارا آج کا نوجوان واقف ہو، اس کی پوری کوشش کی جاتی تھی، اور ہم گجراتی اس سے سب سے پیچھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ایک جاگرکتا پیدا کیجئے، اپنے اندر ایک بیداری مہم چلائیے اور جینے کا کوئی سلیقہ سیکھیے۔ ایسا کیا کہ آپ صبح اٹھ لیے تو اٹھ لیے، شام کو سو لیے تو سو لیے، پورا دن کیسے گزرا، کس طرح گزرا، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے اندر گزار دیا، سگریٹ پینے میں گزار دیا، چائے نوشی میں گزار دیا، تمباکو نوشی کے اندر گزار دیا، کون سا وقت صبح سے لے کر شام تک کیسے گزرتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ایسی غفلت کی زندگی اگر جینے کو ہی اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے تو ایک دن دنیا کے نقشے سے کب ہم ختم ہو جائیں گے کوئی ہمیں یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور امت محمدیہ ایسی نہیں ہوتی۔ محمد رسول اللہ نے امت محمدیہ جو تیار کی تھی، 1,24,000 جو صحابہ کو تیار کیا تھا، اور آخری خطبہ جب آپ نے دیا تھا اپنے صحابہ کو، تو اس وقت جو صحابہ اپنی مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر جو پھیلے تھے اور جو پیغامات انہوں نے دنیا کو دیے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ نے ان کو کیسا ٹرین کیا تھا، کیسے تیار کیا تھا کہ اگر ایک ایک آدمی کو دنیا کی امامت اگر ان کو سونپ دی جائے تو وہ پوری دنیا کی رہبری اور گائیڈ لائن کے لیے تیار۔ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں میرے بھائی۔ لہذا وقت کے حالات کو سمجھیے۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں، اسٹوڈنٹ طبقے کو کہتا ہوں، اپنے وقت کے حالات کو سمجھیے، آگے آئیے اور جانیے کہ کون سی چیز ہمارے موافقت میں ہے، کون سی چیز ہمارے مخالفت میں، کس چیز کے ذریعے آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور کس چیز کے ذریعے آپ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے اور اپنا لائحہ عمل طے کیجیے۔
آپ اپنے چلنے کی گائیڈ لائن کے حساب سے اپنا راستہ بنائیے کہ مجھے کون سے راستے کے اوپر چلنا ہے، کون سا راستہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا اور کون سا راستہ مجھے گھڑے کے اندر ڈال دے گا. کہ واقفیت اپنے بچوں کے اندر پیدا کیجیے، اپنے جاننے والوں کے درمیان پیدا کیجیے. پھر آئیے اس کے بعد اپنے صحیح معنوں میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور وہ دعا کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. کون سی جو آیت میں نے آپ کو پڑھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنائیے. یہ دعا کیجیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنے کی چیز مت بنائیے کہ ظالم قوم ہمیں ہی اپنے ایکسپریمنٹ بنا دے، ہمارے اوپر ہی تمام چیزوں کی آزمائش کرے اور ہم ہی کو فتنہ بنا کر امت کے سامنے پیش کرے. ایسی چیز آپ ہمارے سامنے مت کیجیے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے اللہ ہم نے تو آپ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا علیک توکلنا، اے دو جہانوں کے پروردگار ہم نے تو آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، آپ ہی کی پناہ کے اندر آئے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ زندگی کوئی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آپ ہی کی طرف تو ہمیں لوٹ کر آنا ہے. جب ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے، آپ ہی کو اپنا رب مانا ہے، آپ ہی کے پاس لوٹ کر ہمیں آپ کو پاس آنا ہے، تو آپ نے تو سکھایا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ایسے کافر قوم کے لیے ہمیں فتنے کی چیز مت بنائیے. ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اس طریقے سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائی. خواہ مخواہ کے جلسے جلوس، خواہ مخواہ کے شادی بیاہ کے اندر خواہ مخواہ کے خرچے اور اپنے دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے آنا، یہ تمام چیزیں ختم کیجیے. اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کو بنائیے. سب سے بڑی بات آج کے جمعہ کے دین کا یہی میسج، مختصر سا میسج، یہ آپ اپنی ذات کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں. اپنی ذات کو آپ پہچانیے. خدائے پاک کی قسم، جس دن آپ اپنی ذات کو پہچاننے والے ہو گئے، اس وقت دنیا کی کوئی قوم آپ کا بال بیگا کرنا تو کیا، آپ کی طرف آپ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ امت مسلمہ ہیں، محمد رسول اللہ کی امت ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. دنیا آپ کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کی کوششیں رائگاں جائے گی، ان کی کوششیں ناکام ہو جائے گی. دنیا سے مسلمان کا وجود کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جس دن ختم ہو گیا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حدیث قدسی کو یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس سرزمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ اس دنیا کو ہی باقی نہیں رکھیں گے. اس دن سمجھ لینا کہ اب قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ کو رہنا ہے، آپ کو آئندہ امت کی رہبری کرنی ہے، آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ابھی تو امام مہدی آنے والے ہیں جو آپ کی گائیڈ لائن کریں گے. آپ کی گائیڈ لائن کے لیے تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارنے والے ہیں. آپ کو ابھی وہ 40 سال دیکھنے ہیں جن 40 سال میں زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی. ہر طرف آپ کو نعمتیں نعمتیں اور نعمتیں ہی دکھائی دے گی. کہیں پر ناکامیوں کا باتیں آپ نہیں سنیں گے. آپ کو ابھی وہ 40 سال دیکھنے ہیں. آپ کو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آ کر چلنا ہے. امام مہدی کی قیادت کو ابھی آپ کو دیکھنا ہے. دنیا کیسے آپ کو ختم کر دے گی. لہذا میں نے جو گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، مایوسی کس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آپ کی ڈکشنری کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بچے اور آپ کے منہ کے اوپر کبھی مایوسی کا لفظ نہیں آنا چاہیے. بس میں نے بتایا 3 کام جو کرنے کے ہیں. وحدت کا کام یعنی امت کو جوڑنے کا کام کیجیے. کبھی کسی بھائی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجیے. لیٹ گو کیجیے. صبر کی عادت ڈالیے. معاف کرنے کی عادت ڈالیے. آپس میں جھگڑنے سے اپنا ہی اتحاد پارا ہو جائے گا. ہم ہی خود بخود ختم ہو جائیں گے. لہذا وحدت امت کو پیدا کیجیے اپنے اندر. دوسری بات، جو دین جو دعوت آپ جانتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیے. اور تیسرا، خدمت خلق میں آگے آئیے. رفائی کام میں آگے آئیے. سوشل ورکر بنیے. جو بھی کام کرتے ہیں کچھ وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ ہی صحیح آپ ایسا نکالیے کہ جس فیلڈ میں آپ رہتے ہیں اپنی ہنر کا کام آپ لوگوں کو فری میں پہنچائے. 10 منٹ کم از کم 24 گھنٹے میں آپ یہ کام کریں گے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ 10 منٹ کسی غریب کے بچے کو
آپ دیکھیں گے، اس کی رہنمائی کریں گے اور اس کو کسی صحیح ڈاکٹر کی طرف لے جائیں گے. اگر آپ کوئی وکیل ہیں 10 منٹ آپ ایسے نکالیں گے کہ جو آدمی کے اوپر ناجائز مقدمات ہیں آپ اس کی رہنمائی کر کے 10 منٹ اگر آپ اس کو دیں گے، جس لائن کے جس فیلڈ کے آپ آدمی ہیں 10 منٹ آپ نکالیے رفائی کام کے لیے اور اس کو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مت کیجیے. آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ ایسا نکالیے، یا کسی پورے دن میں کسی ایک مسافر سے آپ کرایہ لینا چھوڑ دیجیے. کسی ایک مسافر کو آپ کہہ دیجیے یہ کرایہ ہم نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا جائے. اور اس میں آپ کو کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والا جو میرا مسافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی ایک مسافر کا کرایہ آپ چھوڑ دیجئے. اس اعتبار سے آپ فیلڈ میں آئیے، آگے بڑھیے، پھر دیکھیے کہ آپ میں اور برادران وطن میں جو دوریاں ہیں وہ دوریاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اور ہم سب ایک اتحاد امت کے ساتھ اس طرح کے ناجائز لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے حکومتوں کا کیسا ہم تختہ پلٹ سکتے ہیں اور کیسا ہم ان کو حکومت کے اقتدار سے نیچے اتار کر عدل و انصاف والے لوگوں کو اوپر بٹھا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.